أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ سیریز چل رہی ہے، ایمان سیریز چل رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ کلمے کا علم حاصل کرنے یہاں جمع ہو، ایمان حاصل کرنے یہاں جمع ہو۔ الحمدللہ یہ 12th لیکچر ہے ایمان سیریز کا۔ ہم لوگ کیا حاصل کر رہے تھے؟ ہم لوگ لا الہ الا اللہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں ہم لا کے بارے میں سیکھے، یہ لا سے کیا کرنا ہے، لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کس طرح کرنا ہے، مخلوق کیا ہے۔ اب انشاءاللہ پچھلے بیان میں ہم نے کیا سٹارٹ کیا ہے کہ الہ کے بارے میں شروعات۔ الہ کیا ہے، معبود کیا ہے، حاجت روا کیسا ہے۔ الہ کیا ہے؟ حاجت روا ہے، پرورش کرنے والا ہے، تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ کون ہے اللہ؟ اللہ الہ ہے۔ تو ہم اعتبار سیکھ رہے تھے، اعتبار الہ دیکھیے کہ الہ ہونے کا ٹکاؤ کیا ہے۔ الہ یہ چیز جس کے اندر ہو وہ الہ ہے۔ یہ ہم نے پورا پچھلے بیان میں دیکھا۔ کیا کیا دیکھا؟ 4 اعتبار دیکھے، ذات، صفات، افعال، آثار۔ 4 اعتبار ہے۔ 4 یہ اعتبار جس کو دیے وہ الہ ہے۔ یہ 4 اعتبار جس کے اندر ہے وہ الہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب الہ کو الہ کو اگر ہم سمجھیں گے تو تصدیق کرنے میں آسانی ہوگی، ایمان جاننے میں آسانی ہوگی۔ یہ جاننا ہے، لا الہ الا اللہ کو یہ جاننا ہے کہ الہ کو جانیں۔ پہلے لا سے دیکھیں، مخلوق کو پہچانے، اب الہ کو جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آثار سے سٹارٹ۔ آثار کیا ہے؟ آثار اعتبار الہ ہے۔ آثار کی ایک توحید، آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معبود بالذات جاننا، یہ آثار کی توحید ہے۔ معبود بالذات، تھوڑا سہل اس کو کرتے ہیں، یعنی مالک بالذات۔ اللہ تعالیٰ کو معبود بالذات جاننا یعنی مالک بالذات جاننا، یہ آثار کی توحید ہے۔ اب بالذات کیا ہے؟ بالذات ذاتی مالک، اونڈ پراپرٹی، اون کرنا وہ چیز کو، ذاتی اس کی رہنا۔ تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ذاتی مالک ہے اس کا، یہ بندے کا ایمان ہونا چاہیے۔ ہر چیز، ہر مخلوق وہ کس کی ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ سارے جہانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیسا ہے؟ بالذات، ذاتی مالک ہے۔ یہ توحید اپنے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی ملک ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کیا ہے؟ آثار کی توحید۔ اور اس کا شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بالذات جاننا، یعنی غیر کو مالک بالذات جاننا، یہ شرک ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو بولے کہ یہ تیرا ذاتی پراپرٹی ہے، یہ تیری ذاتی ملکیت ہے، یہ تیری ذاتی ملک ہے، اور ہم سمجھے کہ یہ میری ذاتی ملک ہے، یہ آثار کا شرک ہے۔ اور آپ بتاتے ہیں کہ یہ شرک جب آ جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بندہ۔ اگر آثار کا شرک ہو تو ہمیشہ کے لیے جہنم، اور اگر آثار کی توحید ہو ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات انشاءاللہ تعالیٰ عزیز۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آثار کی توحید۔ یہ دیکھیے جب علم دین سیکھتے ہیں تو ہر چیز مینڈیٹری نہیں، بڑا لیول بھی ہوتا ہے، زیادہ سیکھتے ہیں کم سیکھتے ہیں، مگر یہ جو تعلیم ہے، یہ جو آثار کا توحید ہے، یہ کمپلسری ہے ہر مسلمان کے لیے، امت محمدیہ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ کیا جاننا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معبود بالذات جاننا، یعنی مالک بالذات جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ساری ذاتی،
یہ جاننا ضروری ہے. اگر یہ جانے گا نہیں بندہ تو اس کے لیے ہمیشہ جہنم کا فرمان لکھ دیا جائے گا. اگر یہ جان لے گا بندہ تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اب ہم بول رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بھی ہے نا یہ مالک میں بنے ہوا ہوں نا, میرے پاس بھی ملکیت ہے. اب بول رہے ہیں ذاتی مالک اللہ ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے بول رہے ہیں. پھر اپنے پاس کیا ہے؟ یہ اپنے پاس جسم, گھر ہے, گاڑی ہے, اولاد ہے, کئی چیزیں ہیں, کئی پراپرٹیز ہے. بول رہے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مالک ہے بول رہے ہیں, تمام چیزیں اللہ کی ملک ہے بول رہے ہیں. اپن بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی ملک ہے, یہ بھی ملک ہے. تو اب اس کو پھر آ گیا کنٹراڈکشن آ گیا. اب اس کو سلجھائیں گے کیسا, سرل کیسا کریں, آسانی سے سمجھے کیسا؟ اب دین میں مشکل دکھ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی ادھر بھی ملک بولو ادھر بھی ملک, پراپرٹی تو ایک ہی ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ملک ہے بول رہی ہیں, اور اپنے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ ہی دیے نا, اپن بھی ملک ہے بول رہے ہیں. ہم کیوں بول رہے ہیں؟ دیکھیے غلط فہمی میں ہم کیا غلط فہمی میں ہے. اب سمجھیے ایک شادی ہوئی, دعوت ہوئی, برتھ ڈے پارٹی ہوئی, فنکشن ہوا, شادی ہوئی, تحفہ دیے, تحفہ لا کے دیے. تحفہ لا کے اگر دیے, تحفہ دینے کے بعد اگلے دن آ کے وہ شخص بولا یہ تحفہ مجھے دے دو, تو غیرت کیسا جاگتی بندے کی کہ بھائی میں کیسا دوں, تحفہ دی, حالانکہ تم ہی دیے, مگر یہ تم تحفہ دیے تھے, میں کیسا دیوں, تم کیا انسان ہے تم. یہ جو تحفہ ہے یہ غیرت جاگ رہی ہے یہاں پر. ہم کیا کر رہے ہیں, اسی چیز کو دین میں رکھ رہے ہیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیے, اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیے, اور جب اللہ تعالیٰ بولے گی یہ مجھے دے دو واپس, تو ہم بول رہے ہیں یہ تو میرا ہے. ارے تم میرے کو گفٹ دیے, ارے تم اللہ تعالیٰ آپ ہی دیے, یہ مگر میرا ہے. یہ مینٹالٹی میں بیٹھے ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ تحفہ نہیں دیے ہمیں, اللہ تعالیٰ رکھ لو تمہارا ہے بول کے نہیں دیے. اللہ تعالیٰ دیے تمہیں امانت. یہ ملک اللہ کی ہے, مگر جو ہمیں ملی ہے وہ امانت ملی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ ہم نے ہماری امانت کو آسمان, زمین اور پہاڑوں پہ اتارا, مگر وہ لینے سے انکار کر دیے, اور انسان نے اسے اٹھا لیا. بلا شبہ انسان ظالم و جاہل ہے. تو ہم ظالم و جاہل کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم گفٹ دیا سمجھ کے رکھ لیے, سب یہ ہمارا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ اس دیا بھائی, اللہ دیا بھائی, اللہ دیا, مگر یہ ہمارے کو دے دیا. یہ مینٹالٹی میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ, مگر یہ مینٹالٹی پوری رانگ. یہ مینٹالٹی کو دماغ سے نکالنا ہے کہ یہ ہم اللہ ہی دیا بول رہے ہیں, یہ اللہ دیا بول رہے ہیں, مگر مینٹالٹی کیا بیٹھے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیا اور یہ ہمارا ہے. یہ مینٹالٹی. مگر اللہ تعالیٰ کیا دیے, قرآن میں کیا فرما رہے ہیں, یہ امانت ہے, یہ امانت ہے. تو امانت جو ہوتی ہے, امانت لوٹانا رہتا ہے, امانت کو ادا کرنا رہتا ہے. کبھی نہ کبھی, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, ترسوں نہیں, جو بھی سو لگاتے, کبھی نہ کبھی لوٹانا ہے امانت کو. تو امانت کو لوٹانا, تو امانت کا احساس ہونا پڑے. جب بندہ امانت ہے, اپنی ملک ہے بولا تو کیسا بھی استعمال کرتا, جب امانت ہے بولتا پھر سنبھل کے استعمال کرتا. اب وہ نارمل ہے, جو دنیاوی مثال یہ سمجھ میں نہیں آ رہی نا, پھر بھی کنفیوژن ہے بھائی کیا بول لے رہے ہیں کہ نہیں. دنیاوی مثال میں آ جاؤ. ایک شخص ہے, کرائے کے گھر پہ رہ رہا, کرائے کے گھر پہ رہ رہا. اب اس کو پوچھے, اب ہمیں نہیں پتا کرائے کے گھر پہ ہونے, بھائی تیرا گھر کہاں ہے, فلانا شخص کو. انہیں بولتا فلانا بلڈنگ میں فلانا اپارٹمنٹ میرا گھر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کے اونر سے ملاقات ہوئی. انہیں کرائے پہ تھا نا, انہیں بولا میرا گھر ہے. اونر سے ملاقات ہوئی, بولے کہ بھائی تمہارا گھر کدھر ہے بتا. انہیں بولتا فلانا بلڈنگ میں فلانا اپارٹمنٹ میرا گھر ہے. سیم بول دیا. انہیں بھی بول رہا یہ بلڈنگ میں یہ اپارٹمنٹ میرا ہے, انہیں بھی بول رہا یہ بلڈنگ میں میرا یہ اپارٹمنٹ میرا ہے. دونوں بھی ہے, مگر اب جو سننے والا ہے انہیں کنفیوز نہیں کھاتا. انہیں بولتا ارے بھائی انہیں بول رہا تھا نا تمہارا, انہیں بھی بولا یہ اپارٹمنٹ اس کا ہے بولا. انہیں بولتا ہاں بولا انہیں اس کا ہی ہے. ارے پھر تم بول رہے نا تمہارا ہے بول کے, میں اونر ہوں اس کا, وہ ٹیننٹ ہے. ٹیننٹ کو جا کے پوچھے, ارے یار انہیں بول رہا تمہارا اس کا گھر ہے بول رہا. انہیں بولتا ہاں اس کا ہی گھر ہے. ارے تم بولے نا بھائی تمہارا گھر ہے, برابر ہے, میں میرا ہی گھر ہے, یہ میں ٹیننٹ ہوں یہاں کا, وہ اونر ہے وہاں کا. تو یہ دیکھیے دنیا میں آسان ہے, ایگریمنٹ میں آگے وہ لوگ بولے کہ یہ میرے پاس امانت ہے اس کی, جو امانت میں ادا کر رہا ہوں میں رینٹ پہ کر رہا ہوں اس کو, تو ڈسٹرب نہیں ہے, خوشی خوشی ہے, لوگوں کو برابر ہے. مگر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, رینٹ کے گھر پہ آ کے بول رہے ہیں کہ یہ میرا ہے. اونر کیسا آئے گا, سیدھا ایوکشن کیس ڈالے گا, سیدھا کیس ڈالے گا,
جا کے گورنمنٹ میں کہ بھائی میرا گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوا ہے، پینالٹی ڈالتے اس کے اوپر، نقصان کرتے، اس کو اذیت پہنچاتے، وہ اونر بھی اذیت پہنچاتا، غصے میں آ کر اگر خلاف گیا، رینٹ ایگریمنٹ کے خلاف گیا تو ہم دیکھیے دنیا میں اتنی ہوشیاری رکھ کے دین میں بولتے ہیں نہیں میرا ہے، نہیں میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی جو کچھ ہے میں محنت سے کمایا، اللہ تعالیٰ میرے کو طاقت دی ہے مگر یہ میرا ہے، اللہ میرے کو طاقت دی ہے، بہت محنت کرا میں کمایا، یہ میرا ہے۔ اللہ تجھے طاقت دی ہے، یہ بھی امانت ہے، تو کمایا وہ بھی طاقت اللہ تعالیٰ دی، اور جو تو حاصل کرا وہ اللہ تعالیٰ تجھے امانت دی۔ تو امانت کا احساس اگر کرتا رہے گا بندہ زندگی صحیح گزارے گا، اور امانت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر امانت کا احساس نہیں کرا، امانت ادا نہیں کرا، اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکشفۃ القلوب میں اپنی کتاب میں آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا، اسے کہا گیا کہ ایک تو فلانا امانت ادا نہیں کرا، خالی ایک امانت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہاں پر قیامت کے دن، تو یہ امانت ادا نہیں کرا، ایک کے بارے میں بھی سوال ہو رہا ہے، تو ہم کتنی امانت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو آپ وہ دیکھیے کر کے دیکھتے ہیں ہم کیا کیا امانت لے کے بیٹھے، تو ہمارے سے کتنے سوالات کے جواب ہوں گے۔ ایک بھی سوال ہوگا تو وہاں پر سوال کا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں بتا رہے ہیں کہ ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، اس سے سوال ہوگا کہ تو نے یہ امانت ادا نہیں کی۔ اب دیکھیے اب ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی آپ فرماتے ہیں امانت کیا کیا ہے بتا رہے ہیں۔ اب ہم سمجھ گئے نا بھائی ذاتی مالک اللہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معبود بالذات ماننا ہے، معبود بالذات یعنی مالک بالذات، یعنی ملک جو ہے ساری کی ساری ذاتی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہمارے پاس جو ہے امانت ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں امانت کیا کیا ہے، تو ہم کیسا اس کو ادا کر سکیں گے؟ اب امانت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ آنکھ بھی امانت ہے، یہ آنکھ جو ہے امانت ہے۔ آنکھ کو امانت ادا کیسا ہوگی؟ پھر آنکھ کو اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ہے، مالک نے جس طرح حکم دیا ہے اس طرح استعمال کرے گا تو وہ اس کی ہے، اس کو رکھیں گے اور وہ استعمال کر مزے سے رہے، اور اس کو پھر بعد میں بولیں گے یہ بندے تو نے کیا امانت عطا کی۔ امانت ادا کرنا مالک کے منشا کے تحت استعمال کرنا، امانت ادا کرنا ہے۔ مالک کے منشا کے تحت اگر امانت ادا نہیں کرا وہ کرے گا خیانت۔ تو آنکھ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ کیا منشا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو پہچانے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے آنکھوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دیکھ کر پہچان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کیا نشانیاں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیکھنے کا حکم دیا وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دیکھ رہے ہیں؟ آنکھوں کی بصیرت، دل کی بھی بصیرت دونوں کی بات چل رہی، تو دونوں بھی دل سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر دیکھ رہے ہیں تو امانت ادا کر رہے ہیں، اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو خیانت کر رہے ہیں۔ امانت ادا کرے گا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود بالذات جان رہا ہے، مالک بالذات جان رہا ہے، اللہ کی ذاتی ملکیت مان رہا ہے، تو جس کو جنت دوزخ سے نجات ملے گی۔ اگر خیانت کرے گا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بالذات جانے ہوا ہے، تو اس کے لیے جہنم، ہمیشہ کے لیے جہنم کا فرمان لکھ دیا جائے گا۔ امانت اور خیانت کے بیچ میں سب امانت ادا کرے جیت جائیں گے، خیانت کریں گے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو اس پوائنٹ کو رکھ کر امانت کا احساس کریں۔ ایمان کا وزن امانت کے احساس پہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ایمان کا جو وزن ہوتا ہے امانت، جتنا امانت کا احساس ہوگا اتنا زیادہ ایمان ہوگا بندے کا، ایمان جتنا زیادہ ہوگا خبر کے سوال کے جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچانے گا یہ میرے آقا ہے، یہ میرے رسول ہے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پہچانے گا، امانت کا احساس کرے گا۔ تو اب ہم پہلی امانت کیا بتائی؟ آنکھ امانت ہے، تو امانت اس کو احساس کرے کہ یہ میرے پاس امانت ہے اور منشا کے تحت امانت کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم کیا اس کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کان بھی امانت ہے، کان بھی امانت ہے، کان بھی اللہ تعالیٰ کے منشا کے، یہ کان سے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جو آیا سن لے رہی، بری باتیں سن لے رہے، غلاظیت سن لے رہی، کفر کلام سن لے رہی، اور سن کے پھر اس کو تصدیق کر لے رہے دل سے، دل میں اترنے کے بعد آنکھ کان، آنکھوں سے اتار لے رہے ہیں دل میں، بصیرت خراب کر لے رہی، کان سے اتار لے رہے ہیں دل میں، کفر کے کلام سن رہی، شرک کے کلام سن رہی، پلیز گانے سن رہی، کفر کے کلامات سن رہی،
पूरी बुराइयां सुनकर उतार ले रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अमानत में खयानत कर रहे हैं। अमानत अदा करना क्या है? अल्लाह ताला के मंशा को पहचानने के लिए जो कलाम कहा गया है वो सुने, कुरान को सुने, अल्लाह की दीन की बातों को सुने, नेक बातों को सुने। दिल में इल्म कैसा हासिल होगा? आंख से और कान से। तो इल्म दीन उतारे कान से, इल्म दीन उतारे आंख से। ये है अल्लाह ताला का मंशा, ये है अमानत अदा करना। ये अमानत अदा करेगा तो मंशा के तहत बराबर काम हो रहा है उसका, अमानतदार है। वरना अगर वो उस तरह इस्तेमाल नहीं करेगा तो खयानतदार है। आंख बताई, कान बताए, कलाम भी बताया, जबान जो है अल्लाह ताला जबान जो दी है वो भी अल्लाह ताला की अमानत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जबान, जब जबान से अल्लाह ताला अदा कैसा करे? अब अमानत अदा कैसा करे? अल्लाह ताला ने जिस जगह जबान का इस्तेमाल करने का हुक्म किया, जिस कलाम को करने का हुक्म दिया, वो कलाम करे। अब ये जबान से क्या कर रहे हैं? हम कुफ्र कलाम कर रहे हैं। ये जबान से क्या कर रहे हैं? शिरकिया कलाम कर रहे हैं। ये जबान से क्या कर रहे हैं? मुनाफिकियत बता रहे हैं। जबान पूरे अमाल को, पूरे जिस्म को जाहिर करता है। पूरा जिस्म जबान बता देती है कि ये काफिर है, जबान बता देती है ये मुशरिक है, जबान बता देती है मुनाफिक है, ये बता देती है। अगर अल्लाह के मंशा के तहत अगर इस्तेमाल करेंगे तो अमानत अदा करेंगे। अब जबान क्या इस्तेमाल करना है? अल्लाह ताला ने जो ईजी है, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, अल्लाह की जो मर्जी है, वो जबान का इस्तेमाल वहाँ पर करें। और जहाँ पर अल्लाह ताला ने कहने से इनकार किया है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा है कि ये चीज़ें गलत है, उससे रोक दे। सिंपल है, जो हुक्म दिया है वो करे, अमानत अदा हो जाएगी। जो हुक्म नहीं दिया उससे रुक जाए, खयानत नहीं होगी। और अमानत क्या इम्पोर्टेंट? ये तो अमानत है, ये जिस्म भी अमानत है। अब तो जबान, कान, आँख बताती है, तमाम जिस्म अमानत है। ये तमाम जिस्म, ये तो जिस्म पूरा क्या है? अल्लाह के मंशा के तहत इस्तेमाल करें। अब सबसे बड़ी अमानत इल्म दीन अमानत है। अमानत, अब अमानत हमें मिली नहीं मिली, हम तो इल्म अमानत अदा करना कैसा है? इल्म दीन सीखना। इल्म दीन सीखना सबसे बड़ी अमानत क्या? कि हमने अमानत को आसमान, ज़मीन और पहाड़ पे उतारा। वो क्या उतारा? अल्लाह ताला की पहचान उतारी, इल्म दीन उतारा। कौन लेके आए? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, रहमत लिल आलमीन बन के लेके आए। वो लेके आए तो हम क्या कर रहे हैं? जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखा उस तरह सीखे? नहीं सीखे। अगर सीखे, अदा करना क्या है? वो तो अमल में लेके आना, अदा करना है। पहले तो हम सीख रहे हैं भी नहीं, वो सीखना ही अमानत को अदा करना है। सबसे पहले पहले हम सीखे, अच्छा इल्म दीन सीखे। तौहीद की गवाही देना अमानत है। तौहीद की गवाही देना अमानत है। अगर अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला को ये सारी अमानतें जो है अल्लाह के मंशा के तहत हम इस्तेमाल करते, तो इसका एहसास बार बार रखना ज़रूरी है। अगर इसका एहसास रखेंगे तो अमानत अदा करने में आसानी होगी। तो अमानत कैसा अदा होगी? बंदे के अंदर ईमान चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला को मालिक भी ज़ात जानेगा, यानी माबूद भी ज़ात जानेगा, यानी ज़ाती मिल्कियत अल्लाह की है बोलेगा तो ये अमानत अदा कर सकेगा। वरना नहीं अपनी मनमानी से इस्तेमाल करेगा। अगर मेरी जब होती है ना बंदे के अंदर, देखिए ये जो खयानत है ना, उसका ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से होता है? मेरे पास, अगर ये मैं बोल दिया यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट है खयानत होना। ये अल्लाह की बोला तो अमानत अदा कर सकता है आसानी से। तो अब ये हमें सब क्या करना है? हमें पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि अल्लाह ताला को माबूद बिज़्ज़ात जाने, यानी मालिक बिज़्ज़ात जाने, और हमारे पास जो है अमानत है। अमानत का एहसास नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए जहन्नम हो जाए, क्योंकि अमानत का जो एहसास नहीं करता वो अल्लाह ताला के सिवा किसी गैर को माबूद बिज़्ज़ात जान रहा है। अब वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आप क्या फरमाते हैं? कुरान, बंदा क़यामत के दिन आया, उससे पूछा गया भाई तूने ये फ़लाना अमानत अदा नहीं की? हाँ मैं अदा नहीं की। पता है हाँ या रब मैंने अदा नहीं की। अब वो अमानत को क्या किया जाएगा? वो अमानत को खबर के नीचे अंदर रख दिया जाएगा, क़यामत दोज़ख के अंदर रख दिया जाएगा, डेप्थ में अमानत को, और उससे कहा जाएगा कि जाओ अमानत को लेके आ, तभी तुझे माफ़। अब वो क्या करता? जाता लेने के वास्ते, उसको जाना चाहिए, उसका क्या है? अभी चारा कुछ भी नहीं है, नहीं जाता हूँ नहीं बोलता, वहाँ सब नहीं चलता, सब ढगलते फरिश्ते उसको लेके आ जाओ बोल के दोज़ख के अंदर गहराई में डीप में रख दिए। अब वहाँ का सफ़र बताते हैं, सफ़र उसको जो लेके आना है 70 साल तक उसको लगेंगे
اندر جا کے نکالیں گے. اب قیامت کا ایک دن کیسا ہوگا؟ 50,000 سال، 70 سال اتنا ایک دن. اب اس کو پھر کیا بتائے گا؟ 70 سال لگیں گے اس کو نیچے جا کے. وہ 70 سال تک دھسے جائے گا، نیچے جائے گا، نیچے جائے گا، امانت کو لے گا. اب پھر واپس آنا اس کو سب سے اوپر واپس آنا. تو اس کو 5 منٹ میں آتا انہیں واپس. 70 سال لگے نا واپس جانے، اندر جانے. 70 سال لگیں گے اوپر آنے کے واسطے. اوپر آئے گا، امانت کو آئے گا. جب اوپر پہنچے گا 70 140 سال ہو گئے. ابھی 140 سال تک، جو ایک دن 50,000 سال کے قریب کا ہوگا، 140 سال تک انہیں یہ پورا عذاب سہتے ہوئے گیا. امانت لیا، اوپر آیا. جیسا ہی باہر نکلنے گیا وہ پھسل کے نیچے گرے گا. پھسل کے نیچے امانت بھی گری، وہ بھی نیچے گرے گا. اب تو گرا، جب تو چلتے گیا تھا اب تو گرا. اب گر کے 70 سال تک نیچے گرتے رہے گا. نیچے پہنچے گا، پھر اٹھے گا، پھر 70 سال لگیں گے پھر اس کو اوپر آنے کے. تو یہ ماجرا ہمیں چلتے ہی رہے گا اس کا، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہو جاتی. اب شفاعت بھی کس دار و مدار پہ ہوگی؟ اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی، رائے کے دانے سے یا رائے کے دانے سے بھی کم اگر ذرہ بھی ایمان ہوگا تو اس کو نکال دیا جائے گا شفاعت کے اس پہ. اگر ایمان والا بھی نہیں ہے، ذرہ بھی ایمان نہیں ہے اس کے اندر، یہ پروسیس ہمیشہ کے لیے چلتے رہے گا. امانت جا لے کے آ دوزخ میں ہمیشہ جلتے رہے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم. تو ذرہ بھی ایمان ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باہر. تو ایمان، امانت کیسی ادا کرنا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں امانت ایسی ادا کرنا ہے کہ سمجھو کسی نے تمہیں کہا ہے کہ بھائی یہ پیسے رکھ، اور پھر اور کہا کہ مجھے 10 دن بعد جیسے کہ ویسے لوٹا دینا. اس طرح امانت جو نیکوکار بندہ ہوتا ہے، جس کو 10,000 بھی دو، 10,000 رکھتا ہے اور 10 میں ایک نوٹ چینج کر کے بھی دوسری نوٹ نہیں ڈالتا ہوں. یہ اس طرح کا امانت ادا کرنا چاہیے. تو یہ اس طرح کی امانت ادھر بھی لے کے آنا چاہیے. جون کا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ میں نے تمہیں قلب سلیم دیا تھا، واپس دوں. اللہ تعالیٰ حساب پوچھیں گے میں نے تمہیں دل دیا تھا. اب یہ ساری امانتیں قیامت کے دن آنکھ بولے گی امانت اس نے میرا یہ استعمال کیا، ہاتھ بولیں گے اس نے میرا یہ استعمال کیا، پیر بولیں گے اس نے میرا یہ استعمال کیا، دل بولے گا اس نے میرا یہ استعمال کیا. دل میں کیا تھا؟ کفر تھا، شرک تھا، نفاق تھا. یہ سب ساری چیزیں ڈال کے رکھے تھے، امانت ادا نہیں کی. یہ ساری چیزیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ آپ فرماتے ہیں کیا اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ تو انہوں دیکھتے ہیں کہ لوگ فرماتے ہیں صحابی ہے، تو صحابی بولتے ہیں کہ نہیں ان کے اوپر کچھ قرض نہیں ہے. تو اللہ بولتے ہیں کہ ہاں قرض نہیں ہے نا، نماز جنازہ پڑھا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک جنازہ آتا ہے. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اور ایک جنازہ آتا ہے. پھر آگے بولتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا ہے اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر قرض ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس کے اوپر تھوڑا قرض تھا. پھر اس کے بعد لوگ بولتے ہیں کہ بھائی کیا اس کے پاس کچھ ہے چھوٹا ہوا؟ کیا اس کے پاس کچھ مال ہے؟ یہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے. کیا اس کے پاس کچھ مال ہے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ تو انہوں بولتے ہیں ہاں اس کے پاس تھوڑا بہت مال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں چلو اس کا جنازہ پڑھا دیتے. تو اس کے پاس مال تھا، چھوڑ کے گیا تھا، قرض میں تھا مگر مال چھوڑ کے گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا. پھر بعد میں اور ایک جنازہ آیا آ کے فرماتا ہے کہ لوگ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی سوال پوچھتے ہیں کیا اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ لوگ فرماتے ہیں ہاں اس کے اوپر کچھ قرض ہے. کیا یہ مال کچھ چھوڑ کے گیا ہے؟ نہیں اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا، نہ اولاد چھوڑ کے گیا، نہ جو قرض ادا کرے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا. اب یہ قرض کے ساتھ ہی جا رہا ہے. اس نے کہا کہ تم تمہارے بھائی کی جنازے کی نماز خود پڑھا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تمہارے بندے کی، تم تمہارے دوست کی، تم تمہارے بھائی کی جنازے کی جناز خود پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. قرض جو امانت تھی اس کے پاس جو اسے عطا کرنا تھا وہ عطا نہیں کرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پڑھا لو، میں نے پڑھاؤں گا. یہ قرضے میں ہے، اس نے امانت ادا نہیں کی، میں نے پڑھاؤں گا. دیکھیے امانت ادا نہیں کریں گے تو نبی کا دامن بھی چھوٹ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ اس نے امانت ادا نہیں کی، میں نہیں، تم دیکھ لو یا اللہ، تم اس کو دیکھ لو، آپ اس کو دیکھ لو یا اللہ، اس نے امانت ادا نہیں کی، میں نہیں دیکھوں گا اس کو. اگر قیامت کے دن ایسا نہ ہو جائے
ہم شفاعت کے انتظار میں رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے اس نے امانت ادا نہیں کی، یہ میری شفاعت میں نہیں آئے گا، یہ میری شفاعت کے قابل نہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو اس کے بھروسے پہ جی رہے ہیں۔ یہ دیکھیے امانت کا احساس کرنا، ایمان رکھنا، ایمان کا وزن، ذرہ بھی امانت کا احساس ہوگا تو ذرہ تو ایمان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ذرہ بھی ایمان ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں باہر دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اور ہم کوشش یہ کریں، ضروری نہیں ہے دوزخ میں سے نکال لیا جائے گا مطلب دوزخ میں جائیں، ہم کیا کریں، ہم دعا کریں، کوشش کریں، ایمان کو اتنا سیکھے کہ دوزخ کے قریب بھی جانے کی ضرورت نہ پڑے، نبی کے دامن کی طرف پہنچ جائے، سیدھا قیامت ہوگی اٹھیں گے تو بتایا گیا کہ جاؤ نبی کے امتی ہو، نبی کے پاس جاؤ۔ یہ کوشش کریں، نہیں نکال دیا جائے گا وہ تو پھر انتظار میں، وہ بھی شفاعت سے ملے گا ہمیں، یہ بھی دنیا میں شفاعت مل گئی ہمیں اگر ہم ایمان والے بن جائے تو شفاعت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بات سمجھنے کی کیا ہے، امانت کا احساس کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دل سے جہاد کروں تو کیا میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر وہ شخص جانے لگا، خوشی خوشی جانے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکتے ہیں، روک کے فرماتے ہیں کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، صرف قرض کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اس کا قرض، اس کے اوپر جو قرض ہوتا ہے، جو اس کو امانت دینی ہے، وہ اس معاف نہیں ہوتا، اس کو وہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ صلو علی النبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم۔ قرآن سے انشاءاللہ آگے بات بڑھاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 سے لے کے 26 اور 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر تم یوں کہو کہ اے اللہ سارے ملک کے مالک۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے پیغمبر تم یوں کرو کہ سارے ملک کے مالک کہو مجھے، ایک ملک نہیں، دو ملک نہیں، سارا ملک، کتنے کنٹریز مجھے یاد نہیں ہے، پورے کنٹریز کے مالک۔ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ مالک۔ ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب ہم بول رہے ہیں انہیں مالک بنا، یہ ملک کا یہ مالک ہے، یہ کنٹری یہ اس کی ہے، وہ کنٹری وہ اس کی ہے، وہ کنٹری پاورفل ہے وہ اس کی ہے، یہ کنٹری یہ پور ہے یہ اس کی ہے۔ تمام ملک جو ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بولے اے پیغمبر کہیے سارے ملک کے مالک، مجھے کہیے سارے ملک کے مالک۔ آگے کریں، اے پیغمبر تم یوں کہو کہ اے اللہ سارے ملک کے مالک، تو اس کو چاہیے تو جس کو چاہے سلطنت عطا کرے، تو جس کو چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ میں جس کو چاہوں، میں تمام ملکوں کا مالک ہوں اور میں جس کو چاہے سلطنت دیتا ہوں، جس سے چاہے سلطنت چھین لیتا ہوں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ انہیں بیٹھ گیا کہ انہیں مالک بن گیا، انہیں مالک بن گیا، انہیں سلطنت اس نے چلا رہا۔ اس ظالم سلطنت، ظلم کرنے والی سلطنت ہے۔ اب سلطنت دیکھیے تھوڑے کیسے ظلم کر رہے ہیں، نبی کے خلاف بول رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، گناہ کے کام چل رہے ہیں سلطنت میں۔ مگر اب یہ انہیں خود بیٹھا، انہیں اللہ تعالیٰ دیے، اس کو اللہ تعالیٰ دیے کہ میں جس کو چاہوں دیوں، جس کو نہ چاہوں دیوں۔ مگر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اب آتا ہے کتاب میں آتا ہے کہ جو امیر ہوتا ہے نا اس کو دیکھ کر سمجھنا، جو بندے ہوتے ہیں نا ان لوگوں کے حرکتوں کے، ان لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں امیر، لوگوں کے اعمال امیر ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم میں دکھ رہا ہے کہ جو امیر بیٹھے ہوا ہے تو وہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہم اس کو کیا بولے برا، ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر منتقل، کیونکہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ دے گا بھی چھینے گا بھی، اللہ دے گا بھی، موقع بھی دے گا، ڈھیل بھی دے گا، اور وقت آنے پہ انشاءاللہ تعالیٰ چھینے گا بھی اس سے سلطنت۔ تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہٹیں گے، کیونکہ مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے۔ مگر ہمارا کام کیا ہے؟ ابھی ہمارا کام کیا ہے؟
ہم کیا کریں؟ اب یہ چیز دیکھ کے ہم کیا کریں؟ امیر کیسا ہوگا؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوگا. یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو سامنے ظاہر ہو کے آ رہا ہے. تو ہم اپنے آپ کو سدھاریں. اس کو کیا کریں گے؟ اب ہمارے پاور میں نہیں ہے لے کے بیٹھے ہوئے. ہم کیا کریں؟ ہم اپنے علم دین سیکھیں، اللہ کا جو منشا ہے اس کو حاصل کریں، امانتیں ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے. اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام ملکوں کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمام ملکوں کا مالک ہے. اللہ بادشاہت دیتا ہے اور بادشاہت چھینتا بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آسانی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. اور جس کو چاہے عزت دے اور جس سے چاہے ذلت دے. اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ذلت دینے والا ہے. ہماری کوئی عزت نہیں، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں. عزت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ جس کو چاہے دیتا ہے عزت. ذاتی عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ذاتی مالک ہے. عزت اللہ کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے امانت کے. یہ امانت ہے، جو عزت بھی جو ہے ہمارے پاس یہ اللہ کی امانت ہے. زیادہ جوش میں نہیں آ جانا، میری عزت ہے، میری ہے، میں کرتا ہوں، میں یہ کرا، میں وہ کرا، میں اتنے کامہ کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میری اتنی عزت ہے. یہ میری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کی ہے. کیوں؟ تو اللہ کی امانت ادا کر رہا ہے. اللہ کی امانت جب تک ادا کرے گا، اللہ کے منشا کے تحت جیے گا، تکبر نہیں کرے گا، اللہ جیسا زندگی گزارنے کا حکم دیے ویسا زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ عزت بھی بخشے گا. تو عزت کا مالک کون؟ اللہ تعالیٰ. ذلت دینے اللہ تعالیٰ عزت بھی بخشتے ہیں اور ذلت بھی دیتے ہیں، بادشاہت بھی دیتے ہیں اور بادشاہت چھین بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے ملکوں کے مالک ہے، مالک بالذات ہے اللہ تعالیٰ. اور دے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جو بھلائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جس سے چاہے اللہ تعالیٰ قادر ہے، جسے چاہے جو کہے عطا کر دے. کہا ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ مالک ہے، اللہ ذاتی مالک ہے، اللہ تمام ملکوں کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ بادشاہت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہت چھیننے والا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عزت چھیننے والا ہے. تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے منشا کے تحت زندگی گزارے تو بادشاہت ہماری. اللہ کے منشا کے تحت زندگی گزارے، اللہ کو راضی کرے، عزت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. ہم جو ذلت چھیڑ رہے ہیں، ہم جو بیکار امیروں کے نیچے آ گئے، خراب حکمرانی میں آ گئے، یہ سب آسانی سے ہٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. مگر ہمیں کیا رکھنا ہے؟ ہمیں کس چیز پہ بھروسہ رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک بالذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس طرح زندگی گزارے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور تو ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو. یہ مالک ایسا ہے، ہم کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مالک بولے تو ہم رات کو دن سے بدل کے بتاؤ، ملکیت ہے بولے نا، مالک ہے بولے نا. اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور مالک اپنی ملک سے جو کام کرانا چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ملک سے کام کرا. تو رات اور دن کو کون بدل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. ابھی بات چلی تھی ٹیکنالوجی آئی کیا کچھ؟ رات کو سورج کو تھوڑی دیر رکھ دے، رات کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اتنی ٹیکنالوجی رکھ کے بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ رات کو دن میں بدلے، دن کو رات میں بدلے، سورج کو ادھر سے نکال کے بتائے. نہیں کر سکتے. یہ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ذاتی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. اور جس کو چاہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے. رزق کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ دینا ہے. ہم پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے، رزق نہیں مل رہا، ہمارے رزق میں کمی ہو گئی، رزق میں برکت ہوئی، یہ پریشانی ہو گئی، برکت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم اس میں لگے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس برکت رہے گی، رحمت رہے گی، کب تک؟ جب تک وہ اپنے امانت کی حفاظت کرے گا. جب تک وہ اپنے امانت کی حفاظت کرے گا اس کے پاس رحمت رہے گی، اس کے بعد برکت رہے گی. برکت ہے. اب ہم بول رہے ہیں برکت نہیں ہے، ہم بول رہے ہیں پریشانی ہے، یہ ہے. ہم امانت کو ادا نہیں کریں، ہم ہمارے امانت کی حفاظت نہیں کریں. اب سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ کہ وہ علم دین ہے. ہم علم دین کو نہیں سیکھیں. اب برکت کہاں سے آئے گی؟ رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، نظر کرم کہاں سے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کہاں سے ہوگی؟ دل میں کچرا رکھ کے بیٹھے ہوئے، مخلوق کی الوہیت پن کو ڈال کے بیٹھے ہوئے، مخلوق کو مالک مان کے بیٹھے ہوئے، کہاں سے ہوگا؟ نہیں ہوگا.
مخلوق کو مان کے بیٹھے گا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ہی مالک بالذات جانو گے تو برکتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کو مالک بالذات جانو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیں. دیکھیے حضرت مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ایک بھینس جو ہوتی ہے، ایک مالک ہے جس کے پاس بھینس ہے. اب وہ بھینس کیا کرتا ہے، اس کو چارہ ڈالتا ہے، کھانا ڈالتا ہے. اب بھینس گوبر بھی خراب کر دے، کچرا کر دے، غلاظت کر دے تو بھی وہ بھی صاف کرتا ہے. اب سمجھے اس کا مالک ہے، رات میں 12 بجے آیا گھر کو، 12 بجے رات میں گھر کو آیا، آ کے سونے کے راستے جا رہا. اب بھینس پکاری، ایک دم یاد آیا اس کو، میری بھینس ہے، میری ملک ہے تو اب میرے کو کھانا ڈالنا پڑے گا اس کو، فل نیند میں. مگر انہیں کیا کرتا، اپنی ملک جب مان لیتا ہے تو جاتا ہے اپنی ملک میں، جب لیا انہیں جا کے بھینس کو کیا کرتا، کھانا ڈالتا، چارہ ڈالتا. وہ غلاظت کر دیتا اس کو صاف کرتا، کیونکہ اس پہ بیٹھے گی تو خراب ہو جائے گا، سب خراب ہو جائے گا، اس کی صحت خراب ہو جائے گی. مگر ابھی کیا ہے، کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ کیونکہ وہ بھینس اس کی ملکیت میں ہے. تو اب ہم کیا کریں، امانت ادا کریں اور اللہ کو مالک جانے، اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دیں. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، مالک بن کے پھر اپنی پوری ہماری حاجتیں پوری کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اب یہاں تو بھی جو مالک بنا تھا، یہ دنیاوی مالک، اس کو نیند بھی آتی، اس کو ٹینشن بھی رہتی، تمام پریشانیاں بھی رہتے، انہیں وہ پریشانیوں کے علاوہ اس کو احساس رہتا یہ میری ملک ہے، میرے پاس ہے، ملک ہے میری، تو جا کے اس کی پوری حاجتیں پوری کرتا، اس کو کھانا دیتا، پانی دیتا. اب ہمارا رب ایسا ہے، نہ جس کو اونگ آتی ہے نہ جس کو نیند آتی ہے، ہمیشہ دیکھنے والا ہے، ہمیشہ سننے والا ہے، ہمیشہ سمجھنے والا ہے. ایسا مالک کو ہم اس کی ملک میں دے دیں اپنے آپ کو، ہم امانت ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں کیسا پوری کرے گا، ہماری حاجتیں کیسا پوری کرے. اب بھینس بازو چل جاتی کیا، بھینس اٹھ کے اس کو معلوم ہے انہیں میرا مالک ہے، تو انہیں جہاں پر بٹھا کے گیا وہاں پر ہی بیٹھتی، جہاں پر رسی باندھ کے رکھا وہاں پر ہی بیٹھتی. خالی آواز کرتی ہوں، انہیں بھوک لگی بول کے چھین کے رسی توڑ کے میں بازو کے گھر میں جا کے کھا لیتی ہوں. نہیں، انہیں کیا کرتی، مالک کو مالک بنا کے رکھتی. جب مالک کو مالک بنا کے رکھتی تو مالک بھی ویسی اس کی پوری حاجتیں پوری کرتا، پوری حاجتیں پوری. اب وہی بھینس اگر بازو گھس جاتی تو انہیں مالک کیا بولتا، بازو جا کے کھالی ہوں گی بولتا، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ، کھا لیتی کہیں تو بھی کھا لے کے پھر لے کے آتی. مگر وہیں رہتی، اس کی ملکیت میں رہتی تو انہیں کیا کرتا، ارے میری ملکیت میں. تو ہم بھی کیا کریں، ادھر ادھر نہ بھاگیں، اس کو مالک، اس کو مالک، اس کو مالک، بلکہ بازو کہتے اللہ تعالیٰ بولتے جا کر لے تو. مگر اللہ تو ہی مالک ہے، اللہ تو ہی مالک ہے، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، تو غنی ہے، یہ بول کے ٹک کے بیٹھے ہوئے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے، اپنی حاجتیں پوری کرتے، پوری حاجت. ارے میری ملکیت میں میرا بندہ ہے، نہ اللہ کو نیند آتی ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر آن ہماری حاجتیں پوری کر. کتنی حاجتیں ہیں پورے جسم میں، دیکھ لیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہماری کیا کیا حاجت ہے، وہ حاجت پوری کر رہا ہے. بھینس کو معلوم کیا، اس کو انجیکشن دینا رہتا، اس کی طبیعت خراب رہتی، کھانا اس کو یہ تھا، اس کو دھوپ میں شیلٹر میں بیٹھنا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. انہیں ملکیت میں جا کے بیٹھ گئی، سب مالک دیکھ لے. ہمارا بھی اللہ حاجت روا تو ہے سب کا، اگر ہم جب ملکیت میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحم و کرم نظر ہو جاتی ہے ہمارے اوپر. کار کی مثال بھی ہے ویسے، جب ہمارے پاس کار آتی ہے تو کار ادھر ادھر چل جاتی کیا، خود پیٹرول بھی ہم ڈلاتے ہیں، چلاتے بھی ہم. ہماری ملکیت میں جب آ جاتی ہے کوئی چیز تو انہیں میرے کو پیٹرول نہیں ڈلا رہا، انہیں میرے کو صاف نہیں کر رہا، بلکہ کار اٹھ کے چلنے جاتی کہیں بھی. دنیا بھی ایسی مثال کے طور پہ بات چل رہی ہے، حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو جب ملکیت میں چیز رہتی ہے تو اس کا خیال اس کا مالک پوری کرتا ہے، اس کا رجسٹریشن کراتا ہے، اس کو پورا صاف کر کے رکھتا ہے گاڑی کو، اس کو چھاؤں میں رکھتا ہے تاکہ اس کا پینٹ خراب نہ ہو جائے. یہ سارے چیزیں جب ملکیت میں آ جاتی ہے تب کرتا ہے. بازو والوں کی گاڑی کو صاف کرتے ہوئے دیکھے، میں جا کے بازو کی گاڑی کو بھی صاف کرتا ہے، وہ میری ملکیت میں نہیں ہے، میں میری گاڑی صاف کروں گا. اب اللہ تعالیٰ بولیں گے یہ میری ملکیت میں آ گیا، ہم اپنے آپ کو ملکیت میں دے دیں اللہ کی. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی معبود بالذات ہے. یہ اگر ہم مان کے رکھیں ہمارے پاس کیا ہے، امانت ہے، تو ہم یہ اندر چل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، میرا بندہ ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو معرفت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ ہر آن ہر ایک چیز، ہر ایک نشانی کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ معرفت جو حاصل کر سکتے ہیں وہ اپنے اندر کو ہی دیکھ کے، انسان اپنے آپ کو خود کو دیکھ کر حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ مالک کیسا ہے. اب دیکھیے ہم جسم کے مالک بن کے بیٹھے، سب سے پہلے ہم اپنے مالک بن کے بیٹھے ہوئے. یہ میرا ہے جسم، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ جان میری ہے، یہ آنکھ میری ہے،
آنکھ دیکھیے، آنکھ کے اندر کچرا باریک چلے گیا تو ہم ادھر کے ادھر ہو جاتے، خود صاف کر سکتے. اللہ تعالیٰ دن رات آنکھ کی حفاظت کر رہا ہے. ملک کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. ہمیں احساس نہیں ہے ذرا بھی. اللہ تعالیٰ کچھ ضرورت جو چیز ہوتی ہے وہ خود کرتا ہے، اور کچھ کہتا ہے کہ کرو، تم کرو میں عطا کروں گا. اب یہ جو ہم جسم کو دیکھ کے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. رات میں سوتے ہیں ہم، منہ کھول کے سو جاتے، آنکھ کھول کے سو جاتے، کان کھلے رہتے. کبھی کیڑے آ گئے کان میں، آنکھ میں گھس گئے، ناک میں گھس گئے، سانپ آ گیا گھر میں، کچھ بھی ہو سکتا. ہم تو بے ہوش ہے، ہماری ملکیت میں نہیں ہے، ہمارا کچھ کنٹرول نہیں ہے. پھر بھی بول رہے ہیں صبح اٹھ کے میں اٹھ گیا صبح میں. اللہ تعالیٰ موت دے کر نیند سے اٹھائے صبح میں. تو یہ ملکیت کس کی؟ آنکھ اللہ کی ملکیت. دل کا نظام دیکھیے، خون پمپ کر لیتے بیٹھے، خود ہی چل رہا. ہم مالک ہوتے تو ہمیں کر لینا پڑتا تھا. دل، دماغ کی وائرنگ اتنی ہے، دیکھے تو پریشان ہو جانا. ادھر کی وائرنگ ادھر اگر ہمارے سے سیٹنگ کر لیتے بیٹھتے ہم روز صبح میں ادھر سویا تھا، تھوڑا وائر ادھر کر لیتا ہوں، تھوڑا ادھر کر لیتا ہوں، کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے اپنی ملک کی. اللہ تعالیٰ اپنی ہر آن اپنی ملک کی حفاظت کر رہا ہے. ہم مانے یا نہ مانے، اللہ حفاظت کر رہا ہے ہماری. ہم اللہ کو مالک جانے یا نہ جانے، اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بولا کہ یہ مانے گا تو میں دوں گا. اللہ تعالیٰ عطا کر کے رہے گا. ہمارا فائدہ کس میں ہے؟ ہم ملکیت بن کے رہیں گے، اللہ کو معبود بھی ذات جانیں گے، اللہ کو مالک بھی ذات جانیں گے تو ہمارا فائدہ ہے. اینڈ آف دا ڈے ہمارا فائدہ ہے. اللہ کی ذات میں کچھ کمی نہیں، کچھ اضافہ نہیں ہوگا اگر ہم مالک مانے یا نہ مانے. ہمارے فائدے کے لیے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سلجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی کشتی پال لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری حاجت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی حاجت. ہم حاجت مند ہیں، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے. اللہ مالک ہے، ہم محتاج ہیں. ہم فقیر ہیں، اللہ غنی ہے. یہ دل میں رکھ کے بیٹھے ہیں تو امانت ادا کرنے میں آسانی ہوگی. سورہ بقرہ آیت نمبر 284. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور دل میں جو چھپا کے بیٹھے ہوئے اپن کیا چھپا لے کے بیٹھے ہوئے اللہ کے سامنے ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ کو معبود بالذات، مالک بالذات بنا کے رکھے یا کسی اور کو مالک بنا کے بیٹھے، کسی اور کو حاجت روا بنا کے بیٹھے، کسی اور کو رازق بنا کے بیٹھے. یہ مجھے عطا کرا، نوکری سے میں پڑھ رہا ہوں، نوکری میری مالک ہے، یہ دل میں بٹھا کے بیٹھے. گھر والے مجھے کرتے، میرا بیٹا میرے کو کھلا رہا، میرا باپ میرے کو کھلا رہا، یہ ایمان ہے دل میں. اللہ تعالیٰ نظر رکھ رہا ہے، وہ ذریعہ ہے. یہ امانتیں ہیں. ہمیں امانت، دیکھیے امانتیں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے. یہ سارے حقوق ہے جو کرنا ہے، جو ہمیں مل رہا ہے یہ ذریعوں سے ملتا ہے، ذریعہ جو ہے اللہ تعالیٰ بنائے. مگر مالک کون ہے؟ مالک، حقیقی مالک، اسباب کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اسباب پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ سارے چیزیں جو آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن سے، اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن سے آ رہے ہیں ہماری طرف. یہ ساری طرف وہاں سے آ رہے ہیں. ہم اس کو مالک بنا کے نہ بیٹھے، ہم نوکری کو مالک بنا کے نہ بیٹھے، ہم رشتہ داروں سے جو فائدے ہو رہے ہیں اس کو مالک بنا کے نہ بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دیا ہے ہمیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دیا ہے تو اس کا ادب کیسا ہونا چاہیے؟ نوکری کا ادب کیسا ہونا چاہیے؟ نوکری اللہ یہاں سے مجھے کھلا رہا ہے، اللہ بہت سے کھلا رہا ہے، بہت ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ. اب وہ کام کرنے میں الگ مزہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نوکری سے کھلا رہا ہے. وہ وہاں پر چوری چکاری نہیں، کیوں؟ اللہ کے خاطر کر رہے ہیں، اللہ کے خاطر کر رہے ہیں. اب بیوی کو ملکیت بنا کے بیٹھ گئے، بیوی کو ملکیت بنا کے بیٹھ گئے، جو چاہے بولتے رہے، اپنی بول کے جو چاہے بولتے رہے. اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت کو ادا کرنا، اللہ کے منشا کے تحت حسن سلوک کرنا، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس طرح اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ امانت ادا کریں. اپنی ملکیت بنا کے بیٹھو گے تو نقصان ہمیں آ رہا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں جا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں جا رہا. ہم ہماری اصلاح کرنے بیٹھے، ہم ہمارا ایمان درست کرنے بیٹھے، ہم دوزخ سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. تو فائدہ ہمارا ہے، تو فائدہ اگر ہمارا، دیکھو فائدہ ہے جہاں دیکھتا کیسا وقت دنیاوی میں، وہاں سے زیادہ پیسے آ رہے ہیں، وہ کلائنٹ سے زیادہ پیسے آ رہے ہیں، وہ کام کرے تو یہ آ جاتا، وہ کام کرے تو یہ آ جاتا. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ دنیا کے سب فائدوں میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی بات کہ اللہ تعالیٰ کو معبود بالذات جانے. یہ فائدہ ہمارے لیے، ہم سیکھے فائدہ اٹھائے. اگر یہ فائدہ اٹھائیں گے تو ہم امیر ہیں.
اگر یہ نہیں اٹھائے تو ساری دنیا کی دولت رکھ کے بھی فقیر ہے، غریب ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دلوں کو ظاہر کرے یا چھپائے رکھو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. پھر وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر. اللہ تعالیٰ جسے چاہے، اللہ مالک ہے، اللہ جسے چاہے دے گا. اللہ اپنے محبوبین بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ملک بن کے رہو، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لے گا. بولے گا اے مطمئن نفس جنت میں چل جاؤ، اے ایمان والو جنت میں چل جاؤ. ایمان جب ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے یا اللہ میری امت کو نکال دیجیے دوزخ سے. ایمان ہونا ضروری ہے اس کے لیے. ایمان کیسا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کو معبود بالذات بنائے. معبود بالذات جانے یعنی مالک بالذات، ذاتی ملکیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. خالی یہ بات نارمل کانسیپٹ ہے، اس کو ہمیشہ پکڑ کے رکھے ہر چیز میں. اب جس کو دیکھے ذاتی ملکیت اللہ تعالیٰ کی دیکھے، اس کے پاس جو ہے امانت ہے، اس کے پاس جو ہے امانت ہے. امیر دیکھے گا تو بھی پریشانی نہیں ہوگی، وہ دیکھے ارے اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کیے. امیر دکھے گا تو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، ارے ماشاءاللہ. اب اس سے کیا ہو جائے گا؟ دل میں ذرہ بھی نہیں آئے گا کہ بھائی ارے اس کے پاس ہوتا ہے، اس کے پاس ہے. اللہ نے اس کو بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو بھی دیا ہے. ہم مزے میں رہیں گے کہ بھائی اللہ مجھے بھی دے گا، میں بھی رہوں گا خوش. مجھے نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ جتنا دیا خوش ہی ہے. تو ہر کسی کے پاس امانت ہے. ہمارے پاس بھی امانت ہے، ہمارا جسم بھی امانت ہے، ہمارے ماں باپ بھی امانت ہے، اپنے بھائی بہن بھی امانت ہے، رشتہ دار بھی امانت ہے، بیوی بھی امانت ہے، اولاد بھی امانت ہے. ملکیت ہماری نہیں ہے، ملکیت کچھ ہماری نہیں ہے، ہماری ملکیت میں کچھ نہیں ہے. تو جب ملکیت میں ہم یہ عزم کر لیں، ہمیں اگر تھام لے، ہمیں جان لے کہ ساری ہماری ملکیت نہیں ہے، ہر چیز جو ہے، ہر شے جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو امانت ادا کرنے میں آسانی ہے. امانت جب آسانی سے ادا کرے گا تو اس کا کام انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو مالک بالذات جاننے میں آسانی ہو جائے گی. تو ویسا ورثہ ہے، امانت ادا کرتے جائے گا تو معبود بالذات کی تصدیق، مالک بالذات کی تصدیق ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کو بار بار مالک دیکھے گا، مالک جانے گا تو امانتیں آسانی سے ادا ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ نساء آیت نمبر 58. مسلمانوں، بلا شبہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں جب وہ مانگے تو ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جب امانت ادا کرنا ہے امانت ادا کرتے جاؤ. جہاں امانت ادا کرنا ہے امانت ادا کرو. امانت ادا کرنے کے لیے پیچھے نہ ہٹو. اب کیا ہے، بیوی امانت ادا کرنا، حقوق میں آگے بیوی کو دیکھیں امانت کیسی ادا کرنا ہے. جہاں پر جس کو خرچہ کرنا ہے، جس طرح کرنا ہے، وہاں دب کے نہ رہنا، ادا کرنا. ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کو پہنچا رہے ہیں، ماں باپ کو پہنچا رہے ہیں، ماں باپ کو نہیں پہنچا رہے، ڈنڈی مار رہے ہیں. کیا مار رہے ہیں؟ یہ پیسہ میرا ہے بول کے بیٹھے ہوئے، یہ پیسہ میرا ہے، یہ ملکیت میری ہے، میں دے دوں گا تو کیسا. حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ امانت ادا کرے. ماں باپ کے حقوق، جب اپنی ملکیت نہیں سمجھے گا نا، امانتیں بھی آسانی سے ادا. اللہ تعالیٰ کو مالک جانے گا، اللہ اس کا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے. اگر وہ مالک جانے گا تو امانتیں آسانی سے ادا ہوگی. اور کیا کریں؟ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ڈنڈی مت مارو امانت میں، تھوڑا دے دیا نا کافی ہے. انصاف کرو، جو حق ہے وہ ادا کرو. جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کا حق ادا کرو، جو اولاد کا حق ہے اولاد کا حق ہے، رشتہ داروں کا جو حق ہے رشتہ داروں کا. فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ امانت ادا کرو. جہاں جو حق ادا ہے کرنے کا وہ کرو. بڑھ کے بھی بہت زیادہ مت جاؤ اسراف میں، کیونکہ ایک کو بڑھا کے کرو گے دوسرے کا مار کھائے گا. تو حساب سے رکھو، اعتدال رکھے. اللہ تعالیٰ پرورش کیسا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ حساب سے پالتا ہے ہر کسی کو. تو ہم بھی کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں فطرت، اللہ تعالیٰ فطرت دے کے بھیجے تو ہم وہ فطرت کو نہیں اپنا رہے ہیں. ہم ہمارے شوقوں میں اضافہ کر لے کے حقوق کو مار دے رہے ہیں، امانتیں ادا نہیں کر رہے ہیں. ہم ہمارے شوقوں میں اضافہ کر لے کے انصاف نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. کیوں؟ یہ پیسہ ہمارا ہے، ہماری ملکیت ہے، بنا لے کے بیٹھے ہوئے کے ساتھ فیصلہ. بے شک اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ کیا ہی اچھی بات ہے، کیا ہی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا اچھے اچھے باتیں بولے، کیا نصیحت کرے. بہترین نصیحت سن کے ایمان افروز ہو جانا، ایمان میں اضافہ آ جانا، دل مچل جانا. کیا ہی بہترین نصیحت ہے. امانت ادا کرو بولے اللہ تعالیٰ.
इंसाफ करो बोले अल्लाह ताला। इतनी प्यारी बात कहाँ मिलेगी? कहीं भी नहीं मिलेगी, कोई किताब में नहीं मिलेगी। अच्छी है, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है और अल्लाह ताला हर चीज़ देखने वाला है। ये क्या है? ये अमानत को अदा करे। और से आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो दिल में होता है वो ज़बान पे ज़ाहिर होके आता है। जो ज़बान पे ज़ाहिर होके आता है, दिख के आता है, जो ज़बान पे होता है दिख के आता है। तो अब क्या है, जब अब समझिए बीमार है, बीमार कहाँ जाता है? दवाखाने को जाता है। बीमार है दवाखाने को जाता है। जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें वहाँ पर जाता है। जिसको जो चाहिए वो जगह पे जाता है। अब दुकान पे ग्रोसरी मिलती है, वो दुकान पे जाता है। अब इल्म दीन कहाँ पर सीखेगा? अल्लाह ताला को मालिक बिज़ात जानना है, अल्लाह ताला के पास किस तरह पहुँचेगा? वो पहुँचेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। तो हमें क्या करना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन का दामन थामना है। वो दामन को थाम के रहेंगे तो ये जो बात है, जो आसार की तौहीद है, वो सीखने में आसानी होगी। अल्लाह ताला को माबूद बिज़ात जानना, अल्लाह ताला को यानी मालिक बिज़ात जानना, ये ज़ाती मिल्कियत अल्लाह ताला की है, इसकी तस्दीक कहाँ से मिलेगी? कहाँ से सीखेगा बंदा? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन के तहत सीखेगा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औलिया अल्लाह है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन है, वो जिस तरह सिखाएंगे, जू का तू जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए उस तरह सीखेंगे तो तस्दीक आसानी से होगी। अगर उसके तरफ देखिए, एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता उधर जाता है, जो इधर जाता है वही सही रास्ता है। सिरातुल मुस्तकीम किसका रास्ता है? अंबिया का रास्ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, औलिया अल्लाह का रास्ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन का रास्ता है। तो एक ही रास्ता जाता है, वो रास्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दूसरे रास्ते है वो हम बना लिए, वो हम बना लिए सोए। मगर हमें क्या करना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलना है। अल्लाह ताला को माबूद बिज़ात जानना है। ये आसार की तौहीद है। ये तौहीद जब आ जाएगी, आज यही बात है कि आसार, एतबार इलाह में आसार को जाने हम। आसार में क्या होना चाहिए? तौहीद, अल्लाह ताला को माबूद बिज़ात यानी मालिक बिज़ात, यानी तमाम चीज़ें ज़ाती मिल्कियत अल्लाह ताला की। जो हमारे पास है, जो लोगों के पास है, जो सबके पास है, वो अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला के तय है, हमारे लिए अमानत है। अल्लाह ताला की मिल्कियत है, हमारे लिए अमानत है। तो हर चीज़ में ये देखिए कि अल्लाह ताला की मिल्कियत है। हर चीज़ में ये देखिए कि सारी जो चीज़ें अल्लाह ताला की मिल्कियत में, अल्लाह इन सब चीज़ का मालिक है। हमारे पास जो है अमानत है, लोगों के पास जो है अमानत है। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर दो के अमल में इखलास अता फरमाए। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बिफ़ज़लिका सुब्हानका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।